جی خطبات مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے پچھلے جمعے کو پڑھا تھا. یہ ان کا صحیح نام ابوالعلا مودودی نام تھا ان کا، یہ لقب تھا ان کا ابوالعلا؟ نہیں نام ان کا نام تھا ابوالعلا. ہٹیں گے جی. آج مسلمان ذلیل کیوں؟ بھائیو تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہارا ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کیا خدا کی رحمت تم پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو تم بعد میں دیکھو گے، مگر اس دنیا میں تمہارا جو حال ہے اس پر نظر ڈالو. اس ہندوستان میں تم 9 کروڑ ہو، تمہاری اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ایک شخص ایک کنکری پھینکے تو پہاڑ بن جائے، لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہیں وہاں کفار حکومت کر رہے ہیں. تمہاری گردنیں ان کی مٹھی میں ہیں کہ جدھر چاہیں تمہیں موڑ دیں. تمہارا سر جو خدا کے سوا کسی آگے نہ جھکتا تھا اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہے. تمہاری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا آج وہ خاک میں مل رہی ہے. تمہارا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا اب وہ نیچا ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے. جہالت اور افلاس اور قرض داری نے ہر جگہ تم کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے. کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں بلکہ کھلا ہوا عذاب ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان اور ذلیل ہو، مسلمان اور غلام ہو. یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی اور سیاہ بھی. جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ تمہارا خدا ظالم ہے کہ تم تو اس کا حق پہچانو اور اس کی فرما برداری کرو اور وہ نافرمانوں کو تم پر حاکم بنا دے اور تم کو فرما برداری کے معاوضے میں سزا دے؟ اگر تمہارا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے اور اگر تم یقین رکھتے ہو کہ خدا کی فرما برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ جو تم کرتے ہو اسی میں کوئی غلطی ہے. تمہارا نام سرکاری کاغذات پہ ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے مگر خدا کے ہاں انگریزی سرکار کے دفتر کی صنعت پر فیصلہ نہیں ہوتا. خدا اپنا دفتر الگ رکھتا ہے، وہاں تلاش کرو کہ تمہارا نام فرما برداروں میں لکھا ہوا ہے یا نافرمانوں میں. خدا نے تمہارے پاس کتاب بھیجی تاکہ تم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانو اور اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کرو. کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے. کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے تم کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. کیا تم اس طریقے پر چلتے ہو؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہیں جس سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، اور کیا تم ایسے کاموں سے بچتے ہو؟ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر تم مانتے ہو کہ نہ تو تم خدا کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے علم حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی تو تم مسلمان ہوئے کب؟ تمہیں اس کا اجر ملے گا. جیسے تم مسلمان ہو ویسے ہی اجر تمہیں مل رہا ہے اور ویسے ہی اجر آخرت میں بھی دیکھ لو گے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے سوا کوئی فرق نہیں ہے. اگر کسی شخص کا علم اور عمل ویسا ہی ہے جیسا کافر کا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بالکل جھوٹ کہتا ہے. کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے. یہی حال اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے؟ کافر نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور آپ نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے. اگر مسلمان بھی اسی کی طرح ناواقف ہے تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے. مسلمان بھی اگر اسی کی طرح خود سر اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنے ذاتی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو تو اسے اپنے آپ کو مسلمان یعنی خدا کا فرما بردار کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے خدا کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام. یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں وہ اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ غرض یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کوڑا ہو جتنا کافر ہوتا ہے اور جب مسلمان بھی وہ سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے تو اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں فضیلت حاصل ہو اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ ایک ایسی بات جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. غور و فکر کا مقام ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس کو ذرا سن لیتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنا چلا ہوں
نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں. ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں، وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہیں، اور ہم جو فرمانبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت اور اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں کہیں ان سے کچھ کم نہیں ہیں. تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں ہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹ پر خدا نے لعنت کی ہے، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا ہے، غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے، فحش گوئی اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے. مگر اس جاننے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، گویا ہمیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جو کفار کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے. کفار کا ہم پر حکمران ہونا، ہر جگہ ہمارا عزت اٹھانا اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی پھر ہم نے اس کی قدر نہیں کی. عزیزو، آج کے خطبے میں جو کچھ میں نے کہا یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کو ملامت کروں. میں ملامت کرنے نہیں اٹھاؤں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھویا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے. کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھوئی گئی ہے اور وہ کتنی قیمتی چیز ہے. اسی لیے میں آپ کو چونکانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ ہوش میں آ جائیں تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز جو تمہارے پاس تھی تو تم پھر اس سے حاصل کرنے کی فکر حاصل کرو گے. جزاک اللہ. صدق اللہ.